وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ اسٹیج کے اوپر جلوہ گر انتہائی عزت و محبتوں کے لائق جمیع علماء کرام مشائخ الحاج خلیفہ صوفی رانا شیر خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مولانا عبدالرشید قادری صاحب، جناب خلیفہ حاجی محمد فیاض نقشبندی صاحب، قاری منیر سلطانی صاحب اور جتنے بھی ثنا خان حفاظ قرہ اس مجمع میں بیٹھے ہیں، بزرگ جوان بچے اور بالخصوص میرے انتہائی پیارے بھائی جو بڑی مدت سے جن کے ساتھ میرا ایک یارانہ ہے اور بڑی محبت و شفقت فرماتے ہیں، محترم جناب محمد قیصر نقشبندی کمکولوی، آپ کے گھر یہ خوبصورت محفل پاک منعقد ہے، اللہ ان کی میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین، میرے بھائی آسن احسان نقشبندی صاحب جو معروف ثنا خان بھی ہیں، بڑے پیارے انداز میں اس محفل کو لے کے آگے چل رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ بتا دیا جتنے آپ یہاں اہل محلہ ہیں، ہمارے علاقہ سے آئے ہوئے نوجوان سارے بزرگ، یاد رکھیں کہ قیصر صاحب نقشبندی اور ان کے تمام برادران اہل خانہ نے یہ محفل اس لیے سجائی ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے اور ان کی نگاہ کرم ہو جائے۔ علماء فرماتے جس گھر یا جس دکان، مکان، مسجد میں، محلہ میں محفل میلاد ہوتی ہے، پورا سال وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کر کے نہ ہے تو میں بھی مجمع میں، چونکہ میری بھی آسم بھائی کی طرح مجمع میں فل نظر ہوتی ہے، میں کسی بندے سے بھی یہ پوچھ سکتا ہوں کہ 3 منٹ پہلے میں نے کون سی بات، کون سا واقعہ بیان کیا تھا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، اور آپ چونکہ اہل محبت ہیں تقریر میں مختصر کروں گا، میں نے چونکہ اس کے بعد 2 جگہوں پہ اور اپنی حاضری پیش کرنی ہے، مختصر بالکل میں گفتگو کروں گا لیکن با مقصد کروں گا، کیونکہ یہ میرے بھائی قیصر نقشبندی صاحب کی محبت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان تمام اہل خانہ کے علم و عمل کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ نصیب کی بات ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں کمانے والے لوگ ہیں، سرکار پہ خرچ کرنا یہ گفتگو میں بتاؤں گا یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تھوڑا جا سارے مہربانی فرما سو، سرکار بھی مدینہ شریف تو تک رہنے کہ غوث پاک دا مہینہ بھی شروع ہے، بول سو تو سارے بولو، اے جڑے جنہوں نے لب اس وقت تک ہلے کوئی نہیں، لب کھولو نا، شکر ادا کرو کہ اے اللہ تو نے ہمیں سرکار کی محفل میں بلایا اور ہماری زبانوں پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جاری کر، اپنے مقدر پہ رشک کر کے سبحان اللہ کہو۔ میں یہیں سے میری گفتگو ہے، سٹارٹ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، تمہید باندھنے کا میرے پاس بالکل ہی وقت نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے حضور کی آمد کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ۔ اب دیکھیے اگر ہم قرآن پڑھیں تو اللہ قرآن میں یہ کہے کہ میں نے اپنے نبی کی آمد کا ذکر کیا ہے جی، تو فیصلہ ہو گیا نا کہ پھر ہم بدعت نہیں کر رہے، ہم وہی کر رہے ہیں جو قرآن میں کائنات کے رب نے فرمایا۔ اجے بھی تسی تک کو کئی لوگ چپ نے، بالکل میں دیکھ رہا ہوں ان کو، اور ایک بات بتاؤں، میں اس محبوب کا ذکر چھیڑنے لگا ہوں جو جب پتھروں کے قریب سے گزرتا تھا تو پتھر بھی بول پڑتے، جڑے چپ و باواز بلند سارے سبحان اللہ کہہ دو۔ ایک باری پھر نبی ملا تو بولنے والا جوان بیٹھے، سارے جوان و بزرگ چند گنتی دے، اے ہو جائے سبحان اللہ آکھو، پوری مارکیٹ وچ پتہ لگ جائے کہ نبی دے دیوانے بیٹھے ہو جائے۔ ہاں لوگوں نبی ملا تو زمانے میں لاجواب ملا، نبی ملا تو زمانے میں لاجواب ملا، اوروں کو ستارے ملے ہم
کو آفتاب ملا، اوروں کو ستارے ملے، ہم کو آفتاب ملا۔ آ گئے مصطفیٰ آ گئے، دودھ پڑ جائے، آ گئے کبھی سائے ڈالیو، بولو آ گئے کنجوسی نہ کریے، سینہ کھول کے بولیے آ گئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب میرا تیرا نبی سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 12 ربیع الاول کو رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، میرا تیرا نبی دنیا میں جلوہ گری فرما رہا تھا۔ میں نہیں، نہ کوئی عالم، نہ کوئی پیر صاحب، نہ ان کے خلیفہ صاحب، نہ کوئی شیخ القرآن اور شیخ الحدیث، بلکہ کائنات بنانے والا، اس کائنات کو معرض وجود میں لانے والا رب خود اپنے نبی کی ولادت اور آمد کا ذکر پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں یوں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً یار آپ یقین جانیو ذوق سے نہیں بولے ہو، مجھے سمجھ نہیں آتی اب کب بولیں گے۔ آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں نا، میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، قرآن سن کے محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ ایک شعر بھی تو انہوں سنا دیو آئے قرآن نورانی شیشہ سدھی راہ دکھاوے، جو کوئی پڑھے عمل کماوے، وہ سیدھا جنت جاوے۔ میرا تیرا رب فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو کل جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کل جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں آمد مصطفیٰ کا ذکر کہاں ہے، اور سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 کائنات کا رب فرماتا ہے میرے محبوب نبی ہم نے تجھے بھیجا ہے، ویسے نہیں بھیجا، کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی رحمت بن کے آیا، جہان بعد میں آئے، آدم بعد میں آئے، خود سیاستہ اور ترمذی اور دیگر کتب کے اندر حدیث موجود۔ میرے نبی فرماتے ہیں قلت نبی و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں محمد بن عبداللہ اس وقت بھی مقام نبوت پر فائز تھا، اور بخاری اور مصنف عبدالرزاق کی روایات کے مطابق حضرت جابر کے سوال پہ بھی میرے نبی فرماتے ہیں جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، ابھی کچھ نہ تھا خدا تھا، اور خدا نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اور جب 12 ربیع الاول کا دن آیا میرا تیرا نبی اس جہاں میں تشریف لایا۔ خود کائنات کا رب فرماتا ہے میرا نبی ویسے نہیں آیا، کل جہانوں کے لیے رحمت کا تاج سجا کے آیا ہے۔
میرا نبی ہے کل جہانوں کے لیے رحمت، الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ، میری گفتگو مختصر چند منٹ میرے باقی رہ گئے، لیکن میں بات سمجھا کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اپنی شان ربوبیت کا اظہار فرمایا، میں رب ہوں لیکن ایک جہان کا نہیں، صرف آسمان والوں کا نہیں، زمین والوں کا نہیں، کل جہانوں کا رب ہوں۔ اور اپنے محبوب کی رحمت للعالمین کو بھی اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، اے میرے نبی میں کل جہانوں کا خالق اور پالنے والا ہے، تو کل جہانوں پہ رحمت نازل فرمانے والا ہے۔ رحمت للعالمین، اہل علم بیٹھے ہیں، لفظ رحمت کو ایز اے مصدر دیکھا جائے اور فائل بنا کے دیکھا جائے تو معنی ہوگا راحم نبی، کل جہانوں پر رحمت فرمانے والا۔ اچھی بولو سبحان اللہ، کل جہانوں پہ رحمت فرمانے والا میرا نبی۔ اور صحیح مسلم میں میرے نبی فرماتے ہیں، انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ جناب آدم میرے امتی، جناب ابراہیم میری امت میں شامل، عیسیٰ موسیٰ میری امت میں شامل، انسان، حیوان، چرند پرند، جمادات، نباتات، حیوانات، سارے میرے غلام میری رحمت کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آئیے میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اسی محبوب کی آمد کا تذکرہ، پیار سے سبحان اللہ کہنا جائے۔ دوسرا مقام قرآن کا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تاکیق اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب انہیں اپنا محبوب رسول عطا فرما دیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اونچا بول سکتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی آمد کا ذکر ہے۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ حضور کی آمد کا ذکر کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا نادانو، رب کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی محبوب کی آمد کی خبر کس نے دی؟ جناب آدم بھی خبر دیتے آئے، ابراہیم کعبہ بنا کے خبریں دیتے آئے، جناب عیسیٰ و موسیٰ خبریں دیتے آئے۔ پورا جلسہ میلاد و آمد کا جلسہ پارہ نمبر 28 میں موجود ہے، جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام قوم کو کہتے ہیں، مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، 500 سالوں کے بعد 500 سالوں کے بعد ایک نبی آئے گا، تمہیں اس کے آنے کی خوشخبری سناتا۔ اہل علم بیٹھے سفید پر، اہل محبت بیٹھے ہیں، کتنے سالوں بعد؟ 500 سال کے بعد۔ ابھی نبی پیدا نہیں ہوا، ایک اور نبی جسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں، وہ میری اور آپ کی طرح قوم کو اکٹھا کر کے جلسہ کر رہا ہے اور پہلے تعارف کرواتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا میں کوئی عام محلے کا عام انسان ہوں، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رب کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ میں آج وہ تقریر کر کے جا رہا ہوں، مجمع میں بیٹھے ہر جوان بچے کو یاد ہو جائے، کوئی دلیل مانگے تو فوراً دلیل بھی دے دے۔ انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف آیا ہوں لیکن اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، موسیٰ نبی مجھ سے قبل۔ جوانوں توجہ حاضر ہے سب کی نا؟ میری طرف توجہ رکھنی، اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، چونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور مدینے والا مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے قبل نبی گزرا، نام موسیٰ تھا، وہ کتاب تورات لے کے آیا۔ بھائی قیصر صاحب توجہ، کتاب کون سی لے کے آیا؟ تورات۔ میں اس کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جو نبی پہلے گزرا، عیسیٰ علیہ السلام اس پیغمبر کے بارے میں بھی جانتے ہیں،
یہ ہے نبی کا علم غیب قرآن کی روشنی میں۔ اور جو پیغمبر 500 صدیوں بعد 500 سال کے بعد آنے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام قوم کو اکٹھا کر کے اس کی بشارت بھی سنا رہے ہیں اور کہتے ہیں من بعدی، میرے بعد آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی کو علم غیب اللہ نے نہیں دیا، وہ کہتے ہیں غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے کہا اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے، قرآن پڑھ کر تو دیکھو۔ یہ نہیں کہ 5 سال بعد، توجہ، 100 سال بعد، 200 سال کے بعد نہیں، 500 یا 600 سال بعد میرے تیرے نبی نے پیدا ہونا ہے مکے میں۔ عیسیٰ روح اللہ پہلے اپنی قوم کو جلسہ کر کے بتا رہے ہیں، وہ صرف بتاتے نہیں ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں۔ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو جب عیسیٰ جلسہ کر کے خوشخبری قیامت تک والوں کو سنائے، میں اور آپ کیوں چپ رہے ہیں؟ پھر ہم بھی بول کے کہیں گے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے۔ عربی سلطان آیا۔ انشاءاللہ کلام تو سب پہلے بھی سنے، بعد ہی سن سے فقیر کو لو بھی ذرا سنو، چیا کو سبحان اللہ۔ عربی سلطان آیا، سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچھا نیمیاں دے ویکھو فرق میدان آیا۔ سارے بولو ویکھو فرق آیا، ویکھو فرق میدان۔ کاش آپ بھی بولیں جس محبوب کی آمد ایک پتھر بول پڑے۔ اگلی حدیث پیش کروں گا کہ بدھ بھی بول پڑے۔ انہاں بولو تے تہاڈی مرضی ہے، جوان جڑے میرے ول تے کوئی جوانو بولو، لب کھولو، آ گئے آ گئے۔ سجے کھبے تکو کیڑا چوپے کنچ کہہ دیو ہولی ہولی براوا۔ پچھلے سال وڈے جوان سے، اس سال کوئی نہیں، بڈھے بھی ٹر گئے، جوان بھی، بچے بھی، تیرا میرا بھی کوئی پتہ نہیں۔ بولو ذرا آ گئے آ گئے مصطفیٰ، اے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا نا، اب یہ میاں صاحب کا شعر کوئی نہیں پڑھتا، بہت کم لوگ پڑھتے، بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شعر میاں صاحب کا ہے یا نہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، بخاری شریف میرے آقا فرماتے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جان لو کہ زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کا ہے، کل زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، پارہ نمبر 3 میں بھی ہے، 7 میں بھی ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہتے ہیں میں نابینا جو ہے، جن کو آنکھیں نہیں ان کو آنکھیں بھی دیتا ہوں، کوڑیوں کو شفا بھی دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ اتھارٹی مجھے میرے رب نے عطا فرمائی۔ میاں صاحب نے جب قرآن کی آیت پڑھی نا، قلم اٹھایا، سفر ملوک کے اندر حضور کی نعت میں یہ شعر موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے، کئی لوگ کہتے ہیں عارف کھڑی میں یہ کہا، وہ شعر میاں صاحب کا ہوتا نہیں ہے، لیکن جو میں پڑھ رہا ہوں سفر ملوک میں موجود ہے۔ پیار سے سبحان اللہ کہیے ذرا۔ آپ سرکار فرمان دینے عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گن
کی اس دا شافی ہر ضرر دا اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق چاریا ان گل جرا آخری گزارشات میری پیار نہ سبحان اللہ کو آمد مصطفیٰ کا ذکر انبیاء نے بھی کیا، خدا نے بھی فرمایا۔ قرآن میں اس لیے ہم آمد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں۔ دلائل النبوہ، امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا، جو لنگر کے لیے نہیں آئے، حضور کے لیے آئے اور خدا کے لیے آئے ہیں، وہ سارے پیارے انداز میں بول کے سبحان اللہ کہہ دے ذرا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہی ذوق مجھے چاہیے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا، نام ہے صحابی کا مازن، اور ابھی یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ملک جس میں رہتے ہیں اس ملک کا نام ہے امان۔ کون سے ملک میں رہ رہے ہیں؟ سارے بولیں کون سے ملک میں؟ تقریر یاد کر کے جاؤں گا، کون سے ملک میں؟ اور کتاب کا نام دلائل النبوہ، امام بہقی بہت بڑے محدث عالم چوٹی کے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، امان کے اندر مازن رہتا ہے، لیکن کیا ہے؟ ایک بت رکھا ہے، کٹر قسم کے مشرک ہیں، اور اس بت کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، اپنا معبود، اپنا خدا۔ مازن نے اس بت کو بنا کے رکھا ہوا ہے، رات کو بستر میں اپنے ساتھ سلاتے ہیں اور صبح اٹھ کر بت کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی کیسے سے توجہ طلب بات ہے، بت کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور بت کو کہتے ہیں تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مسجود ہے، تو ہی میرا خالق حقیقی ہے، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ ایک دن مازن نے جانور بت کے نام پہ قربان کیا، ادھر بت کے نام پہ جانور قربان کیا۔ بت سے آواز آئی، مازن میری کیا عبادت کرتے ہو؟ مجھے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوں، میں تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں جو بلانے کے قابل نہیں ہے، فراموش کرنے کے لائق نہیں ہے، بڑی قیمتی بات مازن تجھے بتانے لگا ہوں۔ مکہ میں ایک نبی آیا ہے، بولو کون بولا؟ بت بولا۔ مکہ میں ایک نبی آیا ہے، جاؤ اس نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، وہ سچے خدا کی طرف بلاتا ہے، توحید کا درس دیتا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجاتا ہے۔ مازن کہتے ہیں میں نے بات کو غیر معمولی سمجھ کر اس بات کو غیر معمولی نہ سمجھا، معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا۔ اب اگلا دن آیا، دوسرا دن، کہتے پھر میں نے بت کے نام پہ جانور ذبح کیا، میں نے چھری چلائی، جانور ذبح ہو گیا، بت کے آگے گیا کہ اپنے خدا اس جھوٹے معبود کے آگے جانور پیش کرو۔ بت پھر بولا، وہی کہا جو پہلے دن مجھ سے کہا تھا، ایک مکہ میں نبی آ گیا ہے۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں نے سوچا بت سے ویسے ہی آواز آئی، لیکن جب رات بستر پہ سویا تو خانہ ذہن میں بات گردش کرنے لگی، مازن یہ عجیب منظر ہے، آج تک تو تیرا خدا بولا نہیں، جب پہلی بار بولا ہے تو مکے میں جو نبی آیا اس کے بارے میں بولا ہے، پہلے کبھی نہیں بولا، آج بولا ہے۔ تیسرے دن پھر مازن اٹھے، بت کے آگے سجدے کیے، عبادت کی، جانور بت کے نام پہ قربان کر کے بت کے آگے رکھا۔ اے سنیو ذرا دل تھام کے سنیے گا، آمینہ کے لال کی شان اور مقام کیا ہے۔ ہم ویسے نبی نہیں کرتے، ویسے سرکار کی آمد کی خوشی میں محفلیں نہیں سجاتے۔ مازن تیسرے دن اٹھے، بت نے کہا مازن میری بات کو ہلکا کیوں لیتے ہو، میں جو تمہیں کہتا ہوں مکے میں چلے جاؤ، فلان نبی آ گیا ہے۔ مازن کہتے ہیں میں نے کان لگائے، میں نے کہا آج تیسری بار یہ بات ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں میں پھر اس پہ توجہ دینے لگا، آپ کی بھی توجہ ہے نا، میں توجہ دینے لگا کہ یار تیسرا دن ہے، تیسری بار ہے، لگاتار بت بول رہا ہے اور میرے پول کھول رہا ہے،
اور شان مصطفیٰ بول رہا ہے۔ بت بول کے کہتا ہے مازن مکے میں چلے جاؤ، ایک نبی آیا ہے جو اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کر چکا، اور بت بول کے کہتا ہے یقال لہو احمد۔ سب کی آواز آئے سبحان اللہ۔ کہتا ہے اس کا نام احمد ہے، ھذا نبی مرسل بحق، وہ نبی اللہ کا بھیجا ہوا حق اور سچ لے کے آیا ہے، تجھے جو میں کہتا ہوں مکے میں چلا جا۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں کٹر مشرک تھا، اٹھا کلہاڑا ہاتھ میں لیا، اپنے گھر سے سب سے پہلے کلہاڑا ہاتھ میں لیا، اپنے اس بنائے ہوئے جھوٹے معبود کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اسے پاش پاش کیا، ریزہ ریزہ کیا، اور سیدھا مکہ کی طرف چل پڑا۔ پوچھتے پوچھتے پتہ لگاتی لگاتی میں مکہ کی اس وادی میں پہنچا۔ کسی نے کہا مازن کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس نام کا کوئی نبی آیا ہے، مجھے میرے جھوٹے خدا خود نے خبر سنائی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں مکہ میں فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ مازن کا سانس پھولا ہوا ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ قادری صاحب دل دھڑک رہا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، اور جسم کے اندر بے قراری ہے، دل دھک دھک کرتا ہے کب اس محبوب کے پاس پہنچوں، میرے بت نے جس کی خبر دی ہے۔ مازن گلی سے نمودار ہوئے، سامنے میرے تیرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر پڑی۔ نبوت کی بینی بینی خوشبو نے، میرے نبی کے حسن و جمال نے، میرے نبی کے رخسار کے نور نے مازن کو اپنا دیوانہ کر دیا۔ قدموں میں گر کے کہتے سونیا بغیر دلیل کے مجھے کلمہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کرو، اپنا صحابی بھی بناؤ۔ اے آقا میرے لیے دلیل وہی کافی ہے جو میرے بت نے لگاتار 3 بار مجھے آپ کے بارے میں خبر دی ہے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا تو ادھر امان سے چلا تھا، محمد مصطفیٰ کو پہلے سے تیری خبر ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا حضرت مازن نے کلمہ پڑھا سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ میرا بھی چکے ٹائم بھی ہو چکا ہے، اگلے خطاب کا بھی قریب ہے، آخری 1-2 گزارشات۔ تو حضرت مازن نے کلمہ پڑھا نا تو جو ہے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتے آقا کلمہ تو میں نے پڑھ لیا لیکن 3-4 عادتیں ایسی بری میرے اندر ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کہا کیا؟ کہتے اللہ کے نبی پہلی بات یہ ہے کہ میں شراب کا عادی ہوں، شراب کا نشہ نہیں اترتا، عادت نہیں جاتی۔ دوسرے نمبر پر آقا گانے باجے سنتا ہوں، عورتوں کو نچواتا ہوں، ان کے ڈانس کرواتا ہوں، کنجر پونا، یہ جو بعض مسلمانوں کے گھروں میں شادی کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں ہم امام حسین کے عاشق ہیں، ہم محمد عربی کے عاشق ہیں، صرف میلاد نہ مناؤ، یہ بھی دیکھو کہ میلاد والے کی سیرت کیا ہے۔ محفل میں کہتے ہو ہم غلامان رسول ہیں، اور اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس نبی کی سنت کے موقع پر ہم حضور کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود، وہ بھی کہتے جس عمل سے نبی نے روکا وہی یہ نبی کی سنت پہ کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا تو کسی غریب کی خدمت کر دیتا، تو محفل میلاد کرتا، تو ہجڑے نچوا رہا ہے۔ کہا تیسرے نمبر پر یا رسول اللہ عورتوں کا بڑا دیوانہ ہو، یہ بھی بیماری ہوتی ہے، اس لیے نا ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مرشد کے لڑ لگ جانا چاہیے۔ اہل علم ظاہر و باطن جس کا قرآن و سنت کے علم کے نور سے آراستہ ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو مرشد کامل پر، تاکہ وہ تمہیں دنیا کی گندگی سے نکال کر
طیبہ نگر میں پہنچا دے۔ آخری جملے توجہ کیجئے سارے حضرات، اور پھر کہتے حرام کماتا ہوں، اولاد بھی کوئی نہیں۔ مازن نے سارے سوال رکھے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ مازن کو گانے باجوں کی جگہ قرآن کا نور اور قرآن کی محبت عطا فرما۔ کہا یا اللہ یہ شراب پیتا ہے، اسے اپنی محبت کے جام پلا۔ کہا اس کے دل میں عورتوں کی محبت ہے، سارے جراثیم اس کے دل و روح سے نکال کر اللہ اس کے دل کو اپنی محبت کا اور میری محبت کا مسکن بنا دے۔ اور ساتھ نبی دعا کر دے اللہ اس نے قید سالی کی شکایت کی ہے، حرام کمانے کھانے کی شکایت کی ہے، اسے حلال کر رزق عطا فرما، اسے اولاد سے بھی سرفراز کر۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں امان سے جو دل میں باتیں لے کے مکہ کی وادی میں آیا تھا، مدینے کے سلطان نے میرے دل کی ہر بات کو جانچ بھی لیا، پہچان بھی لیا، جان بھی لیا۔ ادھر مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے، اللہ نے میری تکبیر پلٹ کر دل کو بھی پاک کر دیا، روح کو بھی دل بھی پاک ہو گئی، روح بھی پاک ہو گئی۔ کہتے پھر 4 شادیاں میں نے کی اور اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہمارا نبی تو وہ ہے بھائی قیصر نقشبندی صاحب جس کی آمد کے ڈنکے اللہ نے بتوں سے بھی بجوائے ہیں، بتوں نے بھی نعرے لگائے ہیں، آمد مصطفیٰ بولو امان کا بت جسے مازن نے گھر رکھا ہوا تھا بنا کے اور رات بستر پہ ساتھ اس جھوٹے خدا کو سلاتا تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ امان میری عبادت نہ کر، مکہ میں جا، آمینہ کا لال آ چکا ہے۔ اور بت کہہ رہا تھا آمد مصطفیٰ۔ میلاد بناؤ، سیرت اپناؤ۔ سرکار دو عالم کی سیرت یہ ہے، پوری زندگی کسی کو گال گلوچ نہ دو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، حرام نہ کھاؤ۔ اے چہرے تے اللہ تو اڈے میرے ہمشیرہ اور جڑے نے تے زوجہ اور تے نانی دادی قبلہ پیغام ضروری ہے نا، انہوں نے چہرے تے اللہ نے کوئی داڑھی نہیں رکھی، نہ اگائی نہ پیدا کی، مرد کے چہرے پہ داڑھی رکھی۔ اللہ کی مرضی کیا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہر چہرے پر، لیکن نہیں، کیوں؟ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم حسن جی ہم پکے عاشق رسول ہیں، ہم کیوں داڑھی رکھیں؟ ہم تو انگریز کے رستے پر چلیں گے۔ اور کوئی مولانا صاحب بیان کر دے خلیفہ صاحب تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار شریعت بتا رہے تھے جب شراب حرام ہوئی تو صحابہ نے مٹکے گرا کے توڑ کے پھینک دیے، کہا مصطفیٰ آپ کے حکم پہ مٹکے کیا، ہم تو جانے بھی لٹا دیں گے، اولادیں بھی قربان کر دیں گے۔ تو ساتھ میں آجا آکھنیاں جوان آجا منگڑی نہیں ہوئی، بڑھا ہو ساں پھر رکھساں، یہ شیطان کا وار ہے، چہرے پہ سنت رسول سجاؤ۔ یہ حضرت زندہ پیر سرکار کے مرید، یہ اسٹیج پہ پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی سیرت پڑھیں، ان کے جو مرید ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں، میرے علی شاہ کی سیرت پڑھیں، امام محمد رضا اولیاء ان کی سیرت پڑھیں کہ ان کو یہ مقام کیسے ملا۔ اور آخری پیغام جس سے میں اسٹیج چھوڑنے لگا ہوں، میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو میاں صاحب کے اور صوفیاء کے کلام اور سناؤں، آگے 2 جگہوں پہ حاضری ہے۔ ایک پیغام ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بزرگوں کا، علماء کا، مساجد کے ائمہ کا، قرہ کا، سنخانوں کا، سیدوں کا ادب و احترام کریں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کروڑوں محفل میلاد کریں، مزارات پہ جائیں، کعبے کی دیوار سے لپٹ کے دعائیں مانگیں، کروڑوں حج کریں، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نہ خدا راضی ہے نہ مصطفیٰ راضی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میلاد قبول ہو، اللہ اپنے دربار میں قبول کرے، تو اچھی سیرت اپناؤ۔ حسد، کینہ، بغض، نفاق، تکبر، ریاکاری، برادریزم، بناوٹ، دکھلاوا، نمود و نمائش، خود نمائی، یہ سارے بت اپنے اندر سے پاش کر دو۔ جب دیکھو گے تو کبھی گنبد خضرا نظر آئے گا تو کہیں مکین گنبد خضرا والا نظر آئے گا۔ یہ ہے وہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا۔ میلاد بناؤ، سیرت اپناؤ۔ اللہ میرے بھائی قیصر صاحب کو سلامت رکھے۔ میرے بات